السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ایک 15 شعبان کے حوالے سے میسج سرکولیشن میں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے اس کو پڑھوں گا اور پھر اس پر کچھ تھوڑا بہت اپنا تبصرہ ایز یوزول کرنے کی کوشش کروں گا۔ میسج میں لکھا ہوا ہے کہ 15 شعبان کے دن مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح فجر تک سے پہلے 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اسے اس میسج کو انہوں نے لکھا ہے، پلیز آگے بڑھائیں، اس کے بدلے میں آپ کو خدا وہ عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، ایک تو یہ کہ 15 شعبان کے حوالے سے جتنی بھی باتیں یہ لوگ بنا کر سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس کی کوئی دراصل آتھنٹسٹی نہیں ہوتی، اور نہ ہی چونکہ صحیح احادیث سے کوئی اس طرح کا میسج ثابت ہے، اس لیے کوئی بھی اس میں ریفرنس ایک تو نہیں دیا جاتا، نمبر 1۔ نمبر 2، انہیں کیسے پتہ چلا کہ 3 بار سورہ یاسین پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے؟ کیا ان کے اوپر وحی آنی شروع ہو گئی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے میں آپ کو خدا وہ عطا کرے گا جس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں تو پتہ نہیں ہے لیکن آپ کو تو پتہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام باتیں جو آپ کو پتہ چل رہی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو شاید کوئی ایسی سورس ہو جو کہ غیب سے آپ کے پاس شیطان یہ انفارمیشن دیتا ہو۔ یقینی بات ہے یہ شیطانی انفارمیشن ہے، ورنہ کسی کو کیا ملتا ہے اور کسی کو کیا نہیں ملتا، کسی کے پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور کسی کے پڑھنے سے دعا قبول نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ میں اور آپ سامعین کرام ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھ کر جو دعا کی جائے گی 15 شعبان کو وہ ضرور پوری ہوگی، یہ بے بنیاد ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جھوٹے کی نشانی یہ ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے جو بھی بات وہ سنتا ہے دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کے جو میسیجز آپ کے پاس آتے ہیں 15 شعبان کے حوالے سے اور دوسرے مہینوں کے حوالے سے، ایام کے حوالے سے، جب تک ان کا آپ صحیح طریقے سے ان کی آتھنٹسٹی کے بارے میں کسی سے کنفرم نہ کر لیں تو پلیز انہیں شیئر مت کیا کیجیے۔ البتہ ہمارے میسیجز چونکہ ان جھوٹوں کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ سے آپ کا بھائی محمد عاقل درخواست کر رہا ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے یہ جو میسیج آپ سن رہے ہیں اسے ضرور شیئر کیجیے، تاکہ لوگ گمراہی کی دلدل سے نکل کر قرآن و سنت کی شاہراہ پر صاف ستھرے کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔